السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ درمیان میں جو کچھ آیات پچھلے سبق کے اور آج کے سبق کے درمیان میں ہم نے کچھ آیات جو ہیں وہ چھوڑی ہیں، وہ اس لیے کہ چلیں یہ چھوڑنے کا بھی ایک سبب ہے، اور اس سے ایک اچھا پوائنٹ ذہن میں آ گیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ قرآن بھی ایک کتاب ہے، اور قرآن میں اور باقی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ جو بھی کتاب کسی ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی، اور ریپیٹیشن کو، چیزوں کو ریپیٹ کرنے کو، بار بار ایک چیز کو لانے کو لوگ جو ہیں وہ کتاب کا عیب سمجھتے ہیں، وہ کتاب کے اندر ایک فالٹ ہوتا ہے جو ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق یہ ہے، یہ کسی ایک ٹاپک کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس لیے جو چیز ہدایت کے لیے ہوتی ہے نا، وہ مختلف انداز میں بار بار جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ریپیٹ کی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کہنے سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے اینگل سے، کسی دوسرے طریقے سے پھر سمجھائی جاتی ہیں، پھر سمجھائی جاتی ہیں، پھر سمجھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک عام کتاب اور قرآن کے اندر یہ فرق ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ ساری باتیں ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ وہ سیم مضمون ہے جو اللہ نے یہاں پہ دہرایا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے چیزوں کے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، لہذا ہم نے اگلی جو ہے نا آیت نمبر 102 سے اس کا آغاز کر لیا ہے۔ آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہ بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم سبق، اور ہم میں سے وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی اجتماعیت کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور کسی پلیٹ فارم کو ہم نے جوائن کیا ہوا ہے، اور کوئی تنظیمی اور تحریکی اور آرگنائزیشنل کسی پارٹ کا ہم حصہ ہیں، تو ان کے لیے یہ حصہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ میں آپ کی پوری توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ جو ہے وہ مجھے عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر خرابیاں کیسے اور کیوں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ خرابیاں جن رستوں سے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر داخل ہوئی تھیں، جو چیزیں ان کے اندر دین کو، ان کے مذہب کو اور ان کی ہدایت کو خراب کرنے والی تھیں، تو تم خیال رکھنا تمہارے اندر انہی رستوں سے وہ چیزیں داخل نہ ہو جائیں۔ اور وہ رستے کون سے ہوتے ہیں، وہ کیسے انسان کو متاثر کرتے ہیں، تو آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو یہاں سے خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے اور ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے. سب سے پہلا مطالبہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ حصہ صحابہ نے پڑھا تھا تو مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ ان کی چیخیں نکل گئی تھیں، وہ کانپ گئے تھے کہ حکم یہ ہو رہا ہے اور ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے، مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے وہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس قرآن کی اس آیت کے اس حکم پر کون پورا اتر سکتا ہے؟ ہم کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں نرمی فرما دی تھی. اور دوسری آیت جو اللہ نے نازل فرمائی نا قرآن میں، تو اس میں فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، جتنے تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اللہ سے ڈرو. لیکن جو مفسر قرآن ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی ڈیپ گہری سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ عطا فرما، وعلمہ الکتاب، اور اللہ اس کو قرآن کا علم نصیب فرما دے، وعلمہ التأویل، اور اللہ اس کو قرآن کی آیتوں کی سمجھ اور ان کا مطلب اور مفہوم سمجھا دے. تو ان کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، وہ تمام مفسرین کے کنگ ہیں، ان کے سردار ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے مختلف حصوں کے درمیان ہم تطبیق کریں، ان کو جوڑ لیں، اور ان کو جوڑ کے جو مطلب نکلتا ہو نا تو پہلے ہم اس کی کوشش کریں. اور جہاں ہم دیکھیں کہ یہاں جوڑ نہیں نکل سکتا تو پھر ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ یہ حصہ پہلے نازل ہوا تھا، اب اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا، اب نیا حصہ نازل کر دیا، اب نئے حصے پہ عمل ہوگا. وہ کہتے ہیں جو دوسری آیت نازل ہوئی تھی نا اتقوا اللہ ما استطعتم، ٹھیک ہے، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرا کرو، تو یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے. یہ جو ہے نا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کو منسوخ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے دوسری آیت کے اندر، تو وہ وضاحت ہے، اس میں کوئی منسوخ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ سے ایسے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق جیسے اسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ سے ایسے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر کے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ناسخ اور منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک تو اصول یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اہل کتاب کے اندر جو تباہیاں پیدا ہوئی تھی نا اور خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد ایک اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا اس امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ تقوی ہے وہ اصول، تقوی ہے وہ بنیادی چیز جس کی وجہ سے تم ان خرابیوں سے بچو گے جو اہل کتاب کے اندر پیدا ہو گئی تھی. تقوی. یہ جو آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کے بارے میں، کیونکہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تقوی تقوی تقوی، اور ہم اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں اس کو بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تقوی تقوی تقوی. اور یہ ڈیمانڈ ہے قرآن کی اور اللہ پاک کی. یہ تقوی ہوتی کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی کیا اس کی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تقوی کے کچھ درجات ہوتے ہیں، تقوی کے درجے ہوتے ہیں، خدا خوفی کے درجے ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا.
اور اسی سے پھر نا اللہ کے حکم توڑنے سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اور اللہ کی ناپسند والے کاموں سے بچنا، اللہ کے غصے اور غضب اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی آگ سے، اس کی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنے کا نام پھر تقویٰ ہو جاتا ہے۔ اس کے درجات ہیں، دیکھیں ہر جو اللہ نے فرمایا نا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تو ہر بندے کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو اس کی استطاعت ہوتی ہے، جو اس کی کیا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ابیلٹی ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہر بندے کے اندر جو ابیلٹی ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے تقویٰ کے جو درجات ہیں ان کو سمجھ لیں تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ، کم از کم درجہ، سب سے ادنا، نمبر 1۔ تقویٰ کا پہلا زینہ، پہلا سٹیپ، اس کو آپ نام دے لیں ادنا تقویٰ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کم سے کم شرک اور کفر سے بچے، کم از کم شرک اور کفر سے۔ باقی غلطیاں گناہ اس کے اندر ہوں گے، لیکن کم از کم شرک اور کفر سے بچے، تو ایک لحاظ سے ہم اس کو بھی متقی مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے، اس کو کہتے ہیں ادنا تقویٰ۔ اس کے بعد تقویٰ کا دوسرا سٹیپ ہے، اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے مطلوب تقویٰ، تقوی کا مطلوب درجہ، جس کی ڈیمانڈ اللہ نے کی ہے، جو ریکوائرڈ ہے، جو وانٹڈ ہے۔ وہ تقویٰ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اس سے بچنا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اس سے بچنا، یہ ہے تقویٰ کا دوسرا درجہ۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جو عام طور پہ تقوی کے جتنے فضائل آپ سنتے ہیں نا، جتنی برکات آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ اسی درجے کے بارے میں ہے، اسی تقوی کے بارے میں ہے۔ یہ جو دوسرے درجے کا تقوی ہے، جتنی فضیلتیں آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، عام طور پر میں بات کر رہا ہوں، وہ اسی درجے کے بارے میں ہے۔ اور تقوی کا ایک تیسرا درجہ ہے، اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ مقام تقوی کا۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ جو تقوی ہے نا، یہ انبیاء کے لیے، صدیقین کے لیے، مقربین کے لیے، اولیاء کے لیے، یہ درجہ بدرجہ جو انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ تین درجے اگر تقوی کے ذہن میں رہیں تو اس کا مفہوم سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر، سب سے ادنا تقوی، سب سے پہلا سٹیپ تقوی کا، وہ یہ ہے کہ کم سے کم کوئی آدمی شرک اور کفر سے بچے۔ تقوی کا دوسرا درجہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلوب تقوی، جو ریکوائرڈ ہے، جو وانٹڈ ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جس کے عام طور پہ فضائل و برکات آپ سنتے رہتے ہیں۔ تقوی کا تیسرا درجہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے تقوی کا، جو انبیاء، صدیقین اور اولیاء اور انبیاء کے نائبین کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ میری آواز مجھے گھوم کے آ رہی ہے، تو کسی دوست نے میرے خیال میں ڈبل وہاں کھلا ہوا ہے، تو جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے تقوی کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ سے ڈرنے
کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو حق تقوی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کی اطاعت کی جائے، کوئی اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ تقوی کا حق ہے. پھر اس سے فردر آگے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ ہو. اور پھر فردر مور کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو. لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، دنیا کیا بولے گی، اس کی پرواہ نہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت اور اس کی ہر نافرمانی سے بچنا، اور ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا، اور کسی تانے کی، کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اس کو مفسرین نے حق تقوی بیان فرمایا ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، اللہ سوائے اس کے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم مسلمان ہو. تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمانی کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، یہ وے آف لائف ہے، زندگی کا نظام. اور یہ ایسا نہیں ہے کوئی پروگرام ایسا جو 1 سال کے لیے ہو، یا 5 سال کے لیے ہو، یا 10 سال کے لیے ہو، یا 50 سال کے لیے، اس کے بعد چھٹی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو پروگرام اللہ نے دیا ہے نا، جس کا نام اسلام ہے، اس کے لیے اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت تک تمہیں اس پروگرام پہ عمل کرنا ہے، موت تک اس پروگرام کو لے کے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہ پوری زندگی کا پروگرام ہے. یہ کوئی لمیٹڈ کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص ٹائم کے لیے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کی لمٹ پوری زندگی ہے، مرنے تک. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑا خاص حکم دیا ہے، اور یہ ہے دوسرا اصول جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی تباہیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو بتایا. پہلا جو اصول بتایا نا، وہ تقوی ہے. اور اب جو دوسرا اصول بیان فرمایا وہ اتحاد ہے. اتحاد، اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے صرف پکڑنا نہیں، اس کے معنی میں یہ بات شامل ہے مضبوطی سے پکڑنا، ٹلا ملا نہیں، مضبوطی سے پکڑنا. اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے. اعتصام کا معنی ہی مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے. کس کو پکڑو؟ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی حبل کو. حبل کا معنی ہوتا ہے رسی. مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے کے سارے. تم سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ ہونا. تفریق سے نکلا ہے یہ لفظ، جدا جدا، فرقہ فرقہ، ٹوٹے بکھرے، ایسے نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ رہنا، نہ ہونا. یہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے. تو اس میں ایک خاص بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر جو مرکزی چیز ہے نا، وہ اللہ کی رسی ہے. جس کو پکڑنا ہے نا مضبوطی کے ساتھ، وہ اللہ کی رسی ہے. اور رسی کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، ان کی روشنی میں، رسی کا ایک مطلب ہے قرآن، اور رسی کا ایک مطلب ہے دین.
تمہارا رشتہ اس رسی کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. زیادہ دلچسپی اس رسی کے ساتھ پیدا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اس رسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر تم کسی پلیٹ فارم کا حصہ بنتے ہو, کسی تنظیم کا حصہ بنتے ہو, تو وہاں بھی مقصد تمہارا یہ رسی کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. کوئی گروہ, کوئی فیملی, کوئی اپنا ایجنڈا, کوئی اپنی دلچسپیاں, اس میں سے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر رسی کمزور ہے. لہذا جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے, اس کا معنی آپ اجتماعیت بھی کر سکتے ہیں. تو مقصد ہی کسی اجتماعیت کا یہ ہے کہ اس رسی کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو. اور میں یہاں یہ بات اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی اجتماعیت کے اندر رسی پہ بات نہیں ہوتی, رسی کو مضبوط پکڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, دنیا جہان کے سارے کام کر لو, وہ اجتماعیت کبھی خیر نہیں ہو سکتی. جب بھی کسی گروپ کی, کسی اجتماعیت کی دلچسپی اس رسی سے کم ہو گئی تو پھر وہ ختم ہو جائیں گے, اختلافات بڑھ جائیں گے, لڑائیاں بڑھ جائیں گی, توانائیاں ضائع ہو جائیں گی, کام آگے نہیں بڑھے گا, اس لیے کہ برکت ہی ختم ہو جائے گی اور وہ قبول نہیں ہوگا. لہذا اہمیت رسی کی ہے. اجتماعیت بناؤ اس مقصد کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے, ایک دوسرے سے تعاون کریں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور تاکہ ہمارا تعلق رسی سے مضبوط ہو جائے. ساری کوششیں, ساری محنتیں اس رسی کے گرد ہونی چاہیے. اور جس اجتماعیت کے ایجنڈے میں رسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا, اس قرآن کے ساتھ, اس دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا نہیں ہے, کبھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو آیت ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس آیت کی روشنی میں اس کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے, تو میں وہ بھی جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں, سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی, اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے, انصار کے دو بڑے قبیلے تھے, ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج, اور ان کی آپس میں دشمنی تھی, 100 سال سے زیادہ ہو گیا تھا آپس میں لڑ رہے تھے. دونوں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا, باتوں سے بات نکل پڑتی ہے, پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. دونوں قبیلوں کے کچھ بھائی اکٹھے تھے, صحابہ کرام, تو اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی برادری کی اہمیت اور فضیلت اور شان کی بات چل نکلی. تو جو اوس کے دوست تھے بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے فخر کے ساتھ کہا, منا خزیمہ و منا حنزلہ. دیکھو, اوس کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے قبیلے میں تو خزیمہ جیسے اور حنزلہ جیسے لوگ ہیں. یہ نام سن کر دونوں صحابہ کہ آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ حضرت حنزلہ وہ صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کی کال دی تھی نا, تو حضرت حنزلہ پر غسل واجب تھا, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں برداشت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لیٹ نہ ہو جاؤں. اگر میں غسل کرنے لگ گیا تو بغیر غسل کیے نکل پڑے تھے, میدان جنگ میں پہنچے, دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں, تو اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے تھے. تو اوس والے خزرج کے سامنے اپنی شان بیان کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ منا حنزلہ, حنزلہ ہے ہمارے قبیلے سے جس کا تعلق ہے, ہماری برادری میں سے حنزلہ ہے,
اور پھر کہا وہ منا خزیمہ، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو خزیمہ ہے. اور آپ جانتے ہیں خزیمہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر خزیمہ کسی کی گواہی دے دیں گے تو ان کی اکیلے کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہوگی. ویسے تقریباً ہر کام میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 لوگوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے سودا کیا، جانور کا گھوڑا خریدا، اور بات طے ہوگی، اس سے فرمایا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں، میرا انتظار کرو. آپ اندر چلے گئے، پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا بیچنا ہے. تو اس نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قیمت طے کی تھی نا اس سے زیادہ بتایا. وہ بندہ اس کو دینے کے لیے، وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اس کو گھوڑا دینے کے لیے تیار ہو گیا. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. آپ نے معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے بندے، تم نے میرے ساتھ سودا طے کیا، میں تو پیسے لینے گیا تھا، ہماری بات فائنل ہو گئی تھی. اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، میری تو آپ سے کوئی بات ہوئی نہیں تھی، کوئی سودا نہیں ہوا تھا میرا آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ پیسے مل رہے تھے. اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی سودا کیا ہے، کوئی بات طے کی ہے تو گواہ پیش کرو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گواہ نہیں تھا. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ آ گئے. جب آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی تو جب اس نے بار بار کہا نا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو، تو حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں، اللہ کے دشمن میں گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سودا طے کیا ہے اور اتنے میں طے ہوا ہے. جھوٹا آدمی پھر جھوٹا ہی ہوتا ہے. جب ایک بندہ پورے اعتماد کے ساتھ بولا کہ میں گواہ ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے سودا نہیں کیا؟ تو گھبرا گیا، ڈر گیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو میری غلطی ہے، سوری، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے پیسے پکڑائیں اور یہ اپنے جانور پکڑیں. تو جب گھوڑا وہ پکڑا کے نکل گیا، بھاگ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب ہماری بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کیسے یہ گواہی دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زمین کا ایک سودا ہے، یہ تو زمین کی بات ہے، ابھی 2 منٹ پہلے کی بات ہے، جو آپ کی زبان سے میں سن رہا ہوں کہ آپ نے یہ سودا اس کے ساتھ طے کیا تھا. ہم تو آپ کی وہ باتیں بھی مانتے ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں جو آسمانوں سے آتی ہیں، جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جب ہم آپ کی آسمان سے آنے والی باتیں مان سکتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، مجھے فرشتے نے یہ بتایا ہے، جب وہ باتیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، جو آسمان کی باتیں ہم آپ کی مانتے ہیں، تو زمین کی باتیں 2 منٹ پہلے کی بات ہم آپ کی کیوں نہیں مان سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا سودا ہوا ہے، میرا ایمان کہتا ہے آپ کا سودا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے پھر اس دن سے اعلان فرمایا تھا کہ جس کام کے بارے میں خزیمہ گواہی دے دیں تو ان کی گواہی کے بعد دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. تو اوس والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے ٹکر کے بندے تمہارے پاس ہیں تو پیش کرو، ہم افضل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں. خزرج کے لوگ کہنے لگے وَمِنَّا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، 2 بندوں کے مقابلے میں 2 بندے پیش کیے. انہوں نے کہا تمہارے پاس خزیمہ اور حنزلہ ہیں، ہمارے پاس ابی بن کعب اور زید بن ثابت ہیں. اور آپ جانتے ہیں ابی بن کعب بھی بڑی شخصیت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عرض کیا کہ میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں، آپ پر تو خود قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. تو عرض کیا وَسَمَّانِ ربی، اچھا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے کہ میں تم سے سنوں. تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پھر عرض کیا کہ ذکرت عند رب العالمین، اچھا رب العالمین کی مجلسوں میں اور رب العالمین کی محفلوں میں فرشتوں کے سامنے میرا نام، میرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اس پہ اتنا مطلب ہے وہ خوشی کے ساتھ ان پہ جو ہے نا وہ مدہوشی و بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ رب اپنی مجلسوں میں میرا نام لیتے ہیں. یہ اللہ کے اسلام آتے تھے ان کے نام. اور زید بن ثابت وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیکرٹری تھے، اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جب یہ قریب ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلاتے تھے کہ لکھو، تو وحی کو لکھا کرتے تھے. اور پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری
اس کا فیصلہ ہوا تو سارے صحابہ میں سے جن کو اس ذمہ داری اس کام کے لیے اہل سمجھا گیا، سب سے بہترین آدمی جو اس کمیٹی کا انچارج بنے، جس کمیٹی نے قرآن کو جمع کیا، ترتیب دی، اس کمیٹی کے انچارج زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت نے کہا ہمارے پاس ابی بن کعب ہے، ہمارے پاس زید بن ثابت ہے۔ اس طرح کی جب آپس میں فخر کی باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ دین تو تم سب کو ایک کرنے آیا ہے، یہ برادریوں کے اور خاندانوں کے جو فرق ہے مٹانے آیا ہے، تمہیں فخر صرف اسلام پر ہونا چاہیے۔ اب جو بنیادی چیز ہوگی جس کی اہمیت ہوگی وہ تمہارے قبیلے اور برادریاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رسی، اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین ہے۔ اپنے آپ کو بڑا بناتے بناتے تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ اس آگ سے اللہ نے تمہیں واپس نکالا ہے اور تمہیں دین عطا فرمایا ہے، اب دوبارہ تم اسی آگ کی باتیں کرنے لگے ہو۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ خاندانوں اور قبیلوں پہ فرق کرنا چھوڑ دو، اور اگر کوئی چیز ہے نا جس پہ تم فخر کر سکتے ہو، جو تمہاری عزت اور احترام میں اضافہ کر سکتی ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سارے مل کے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قبیلوں کے اور خاندانوں کے نام مت لو۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے قرآن کے اندر کہ پہچان کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، تعارف کے لیے آپ اپنے خاندانوں کے نام رکھ سکتے ہو، علاقوں کے نام رکھ سکتے ہو، پہچان کے لیے، لیکن فخر کے لیے نہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے ایک دوسرے کے دشمن، عدو سے نکلے اعداء اس کی جمع ہے، فألف بین قلوبکم، تو جوڑ دیا، الف جوڑ دیا، الفت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، پھر تم ہو گئے، تم بن گئے، بنعمت ہی، اس کی نعمت کے ساتھ، اخوانن، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے سارے کے سارے، علی شفا حفرت من النار، شفا کا معنی ہوتا ہے کنارہ، شفا یہ شین کی زبر کے ساتھ ہے، شفا نہیں ہے، شفا کا معنی ہوتا ہے شفا، جو ہم بیماریوں کے لیے شفا دعا کرتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کیور، شفا وہ شین کی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شفا ہے شین کی زبر کے ساتھ، کنارہ اس کو کہتے ہیں، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، گھڑا، من النار، آگ سے بھرا ہوا، اور تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح کھول کھول کے اللہ بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے سامنے، آیات ہی، اپنی باتیں، اپنے احکام، اپنے حکم کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تاکہ تم صحیح ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ دیکھیں، کوئی دنیا کا مذہب ہو، کوئی دنیا کی پارٹی ہو، میں چلو اپنے ملک کی پارٹی کی مثال دیتا ہوں سمجھنا آسان ہو جائے، سیکولر پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو، کوئی پیپل پارٹی ہو، کوئی مسلم لیگ ہو، کوئی تحریک انصاف ہو، کوئی جماعت اسلامی ہو، کوئی JUI ہو، کوئی دنیا کی پارٹی ہو، اچھا نان مسلم کی کوئی پارٹی ہو، ہندوؤں کی ہو، سکھوں کی ہو،
یہودیوں کو، عیسائیوں کی، کوئی گروپ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی دنیا کا بندہ جس کی عقل کام کرتی ہو نا، ہر بندہ اتفاق و اتحاد کو مفید سمجھتا ہے اور مفید کہتا ہے. کوئی بندہ بھی لڑائی جھگڑے کو فائدہ مند نہیں سمجھتا. لیکن اس کے باوجود جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کے دو لوگوں کے درمیان بھی اتحاد قائم کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ آ کے مل جائیں، میرے ساتھ اتحاد کر لو، میرا جو پروگرام ہے نا، میرا پروگرام، اس کو مان لو، اتحاد ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہتا میں کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ اور ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. اس بات کے خواہش مند ہیں سارے لوگ. تو یہ ہے اصل مسئلہ جو اتحاد قائم نہیں ہونے دیتا خواہش کے باوجود. پھر اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے علاج کیا ہے؟ تو وہ علاج اللہ رب العالمین نے اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کیا ہے، جس کا نام ہے حبل اللہ. یہ علاج ہے کہ تمہارے جو اپنے اپنے پروگرام ہے نا، ان سے اتفاق قائم نہیں ہو سکتا. وہ جو اللہ نے پروگرام دیا ہے نا، اس کے ساتھ اتفاق قائم ہو سکتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، جدھر بھی جاتے ہیں، جس مسجد میں بھی جاتے ہیں، جس پارٹی میں بھی، جس تنظیم کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کتاب لو، یہ پڑھو، یہ میرے شیخ کی کتاب ہے، یہ میرے پیر صاحب کی کتاب ہے، یہ میرے اسکالر کی کتاب ہے، یہ ہماری پارٹی کے بڑے کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، یہ ہمارا سلیبس ہے، یہ ہمارا لٹریچر ہے، اس کو پڑھو، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. لوگ کتابیں دیتے ہیں، لٹریچر دیتے ہیں، اپنے میگزین رسالے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھو. ہر بندہ کہتا ہے یہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے یہ پڑھو. کوئی یہ نہیں کہتا. بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے. وہ کہتا ہے سب سے بڑھ کے قرآن کو پڑھو. جو کہتا ہے نا قرآن کو پڑھو، وہ ہے اصل، وہ اصل بات ہے. سارے شیخوں کی کتابیں چھوڑ دیں، سارے پیروں کی کتابیں بعد میں، اللہ کا پروگرام پہلے. اگر لوگ، دنیا کے لوگ اس نفرت کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں جو بڑکی ہوئی ہے ہر طرف، تو ان کے سامنے قرآن کو پیش کرو، قرآن دو ان کو. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. آگے اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے الفت ڈالی تمہارے دلوں کے اندر. دلوں کے اندر. اب اس لفظ کو سمجھنا ہے آپ نے، غور سے دیکھنا ہے سکرین کو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس اللہ نے ڈالی الفت تمہارے دلوں کے اندر. دیکھو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت سونا بنا کر لوگوں میں دے دیں، تقسیم کر لیں، اور ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتا ہے. جب اللہ کے نبی یہ کام نہیں کر سکتے تو باقی انسان کیسے کر سکتے؟ تو یہ الفت ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے، دل جوڑنا اللہ کا کام ہے. لہذا جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس سے دل جڑیں گے. دوسری بات، یہ جو اللہ نے فرمایا نا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ الفا کیا ہوتا ہے؟ اس کا آسان ترجمہ ہم کہتے ہیں الفت پیدا کرنا. ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، بعض کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کی تالیف ہے. وہ جو تالیف ہے نا وہ الفت سے نکلا ہوا، یہ الفا سے نکلا ہے. تالیف کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. یہ تالیف قلب نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، جوڑنا، دلوں کو آپس میں جوڑ دینا. اور اگر آپ یہ الفا جو لفظ ہے نا عربی لغت کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عادت اور ایک دوسرے کا رنگ اختیار کر لینا. اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے
بہت ہی گھنے باغ، جو گھنا باغ ہوتا ہے نا اس کے اندر موومنٹ آسان نہیں ہوتی، اس کے اندر حرکت کرنا، بھاگنا دوڑنا آسان نہیں ہوتا. جو گھنے جنگل اور گھنے باغات ہوتے ہیں نا وہ پروٹیکشن ہوتے ہیں. مدینہ کی جس سائڈ پہ باغات تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ سائڈ محفوظ ہے، ادھر پہاڑ ہے یہ بھی محفوظ ہے، ادھر باغات ہیں یہ بھی محفوظ ہے، یہ خالی ہے ادھر خندق کھود لو. تو گھنے باغ بھی حفاظت ہوتے ہیں، ادھر سے بھی دشمن آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گھنے باغ بنو، ایک دوسرے کے لیے حصار بنو، پروٹیکشن بنو، اپنی اپنی عادتوں پہ مت اڑو، دوسرے کی بھی عادت سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو. اس کو کہتے ہیں الفا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قلوبکم، یہ جو الفت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے آپس میں، یہ جو اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، جو اتفاق اتحاد ہوتا ہے، یہ چہرے والا کام نہیں ہوتا کہ چہرے پہ ہم سجا لیں. یہ سامنے سامنے چہرے پہ دکھانے والا کام نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ہنس کے آپ سے ملتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اندر سے پورے دنوں کے ہوتے ہیں، پورے کھوچر ہوتے ہیں اندر سے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اوپر اوپر سے بھائی ہوں گے، اندر سے بھیڑیے ہوں گے، اندر سے دشمن ہوں گے. کھال بھیڑ کی ہوگی، دل بھیڑیے کا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تبدیلی آئے تو تبدیلی چہرے سے نہیں آئے گی، چہروں پہ مسکراہٹ لانے سے تبدیلی نہیں آئے گی، دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. دل بدلو دل. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے صحابہ کرام کے چہروں پہ نہیں الفت ڈالی تھی، ان کے دلوں میں ڈالی تھی. تو یہ دل میں آنے والی بات ہے، دل میں آنے والی. جب الفت دل میں آتی ہے تو پھر اس کے ثمرات اور اس کے نتیجے نکلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو میں نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اوس اور خزرج آپس میں بھائی بن گئے. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں قبیلے بھی بھائی بھائی بن سکتے ہیں. پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور یہ جو آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو آگ ہے، آگ. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آپس میں لڑ کے نفرتیں کر کے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، آگ میں گرنے والے تھے. آپس کی نفرتیں، لڑائیاں، یہ آگ ہے. اور آپ جانتے ہیں جہاں آگ ہوتی ہے وہاں آبادی نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. وہاں پھول نہیں اگتے، وہاں سامان نہیں ہو سکتا، وہاں ہریالی نہیں ہوتی، وہاں سائے نہیں ہوتے. آگ ہوتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. آپس کی نفرت، لڑائیاں، اختلافات، تفرقے، یہ آگ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اسے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے. اس سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کھول کے بات اور کیا بیان ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کھول کے تمہارے سامنے اپنی چیزوں کو، اپنے آیات کو، اپنے حکموں کو پیش کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، رستہ تمہارا سیدھا ہو جائے، تمہیں ہدایت مل جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اگلی بات، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وَلْتَكُن کا معنی ہوتا ہے ضرور ہونا چاہیے، وَلْتَكُن ضرور ہونا چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، پوری امت کی بات ہو رہی ہے. تمہاری امت میں، اس امت میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرتے ہوں معروف کا.
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہوں، منع کرتے ہوں منکر سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سوری، اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے تین باتیں فرمائی ہیں، ایک ہے خیر، ایک ہے معروف، ایک ہے منکر۔ یہ تین باتوں کو سمجھنا ہے۔ تم میں سے ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دیتے ہوں، خیر کی طرف بلاتے ہوں۔ دیکھیں، جو معروف ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پہچانا ہوا، جانا پہچانا، فیملیئر، جس کو سب لوگ جانتے ہوں اس کو کہتے ہیں معروف۔ یہ جو نیکی ہوتی ہے اس کو ہم معروف کیوں کہتے ہیں؟ ہر نیکی کو معروف کہتے ہیں۔ اس کو کیوں معروف کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر کتاب، دنیا کا ہر مذہب اور دنیا کا ہر اچھا بندہ جس کی عقل ٹھیک ہو، وہ اچھے کاموں کو اچھا ہی کہتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں اچھے کام اچھے سمجھے جاتے ہیں، لہذا وہ کام جس کو اللہ کہے ہاں یہ ٹھیک ہے، جس کو قرآن کہے ٹھیک ہے، جس کو دنیا کے اچھے لوگ کہیں مانے یہ ٹھیک ہے، وہ نیکی ہوتی ہے، وہ جانی پہچانی ہوتی ہے، وہ فطرت کی آواز ہوتی ہے، وہ ہر انسان کے ضمیر میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور منکر کا معنی ہوتا ہے اوپرا، اجنبی، ناپسندیدہ۔ انکار سے نکلا یہ لفظ، انکار سے، انکار کرنا، نہ جاننا، ناپسندیدہ، اوپرا، اجنبی، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو انسان کا جو ضمیر ہے یہ کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے یہ غلط ہے، اور خدا بھی ان کو غلط کہتا ہے، خدا کی کتابیں ان کو غلط کہتی ہیں، ہر مذہب ان کو غلط کہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے عرض کیا انسان کا ضمیر اس کو غلط کہتا ہے۔ ایسے گناہوں کو منکر کہتے ہیں جو اوپرے ہوتے ہیں، انسانی ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے، انسانی نیچر کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے اور خیر کی طرف بلائے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، نمازوں کی شکل بھی وہاں موجود تھی، اور اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ جس طرح کی عام چیزیں ہم نہیں نیکیاں کر رہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے، یہ چند ایک کام کر کے نا ہم سمجھتے ہیں بس یہ دینداری ہے۔ اس طرح کی دینداری ان کے اندر بھی تھی، لیکن انہوں نے ایک کام چھوڑ دیا تھا، اور اس کام کا نام تھا نیکی کی بات کرنا، گناہ سے روکنا۔ یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ جو نمازوں کی شکل تھی، وہ جو زکاتوں کی شکل تھی، وہ جو تلاوت کی شکل تھی، وہ ان کو بچا نہیں سکی، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، رب کی لعنتیں پڑی ان پر۔ یہ جو کام ہے نا، نیکی کی بات کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی دعوت دینا، اس کا حکم کرنا، اور غلط کاموں سے لوگوں کو روکنا، یہ ہے خاص بات۔ یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ گناہ کو گناہ کہنا اور اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا، یہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اللہ نے برباد کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو کام ہے نا، نیکی کی بات کرنا اور گناہ سے منع کرنا اور خیر کی دعوت دینا،
یہ کون بندہ کر سکتا ہے جس کو خود پتا نہ ہو کہ خیر کیا ہے، جس کو خود پتا نہ ہو نیکی کیا ہے، جس کو خود پتا نہ ہو گناہ کیا ہے، تو وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہو اس کے پاس، خیر کس کو کہتے ہیں، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، تو یہ ہر بندے کو پتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کو پتا ہوگا وہ یہ کام کرے۔ اور ویسے یہ پتا کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اس کی کوشش کرنا سمجھنے کی، یہ ذمہ داری ہر بندے کی ہے۔ جس کو پتا لگ جائے، اتنا علم کم از کم ہو کہ لوگوں کو بات بتانی کیا ہے، نیکی کو سمجھتا ہو، گناہ کو سمجھتا ہو، خیر کو سمجھتا ہو، تو پھر عمل بالمعروف اور نہی منکر جو کام ہے نا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہو گئی نا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ اس کو کم از کم پتا ہو معروف اور منکر کیا ہوتا ہے، علم ہو۔ پھر دوسری شرط اس کی یہ جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے کسی بڑے خطرے کا خدشہ نہ ہو، کوئی بہت بڑا رسک نہ برداشت کرنا پڑے، کوئی بہت بڑا خطرہ نہ ہو اس کے لیے۔ ہاں، خطرے کے باوجود جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی تو کام کیا تھا، جانوں سے گزر گئے تھے، بڑے سے بڑا خطرہ منہ لے لیا تھا، لیکن اس آدمی پر فرض نہیں رہتا جس کی جان، جس کا مال، جس کی آبرو رسک پر ہو، اس کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بہت بڑا ناقابل برداشت خطرہ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا، معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا، اس کا آغاز نرمی سے کرنا ہے، یہ حکم ہے، اس کا آغاز ہمیشہ نرمی سے ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پابندیوں کی طرف بندھا جاتا ہے۔ پھر جو فرض چیزیں ہوتی ہیں، پھر جو حلال حرام ہوتے ہیں، ان میں پھر آہستہ آہستہ سختی آ جاتی ہے، لیکن آغاز اس کا نرمی سے ہوتا ہے۔ پھر جہاں پہ وہ منکر ہو رہا ہے جس کو آپ نے روکنا ہے، اس علاقے کے لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہے، من رآ منکم منکرا، جس نے تم میں سے کوئی برائی دیکھی ہو، تو برائی دیکھنے والے کی ذمہ داری پہلی ہوتی ہے، جو اسے دور رہتے ہیں نا۔ مثلا اگر میرے علاقے میں ایک کام غلط ہو رہا ہے تو میرے علاقے کے لوگوں کے لیے، میرے لیے وہ اول ہوگا، کیونکہ میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہو رہا ہے۔ دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ثانی ہوگا، دوسرے نمبر پر ہوگا، میرے لیے اور میرے علاقے کے لوگوں کے لیے اول نمبر پر ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کام کرنا ہونا چاہیے جو یہ کام کریں، کچھ لوگ ہونے چاہیے، امت ہونی چاہیے، گروہ ہونا چاہیے۔ امت کا معنی گروپ ہوتا ہے نا، تو اس کا پھر مطلب ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکیلے اکیلے کرنے والا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، ایک گروپ بننا چاہیے، اور پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تنظیم ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں نیکی کی بات کا حکم کرنا ہوگا، تمہیں برائی سے منع کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی، تم عبادتیں کرو گے تمہاری قبول نہیں ہوں گی، اور تم دعائیں مانگو گے تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ اگر یہ کام چھوڑ جائیں گے تو باقی سارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یدعون الی الخیر سے شروع کیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، وہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا معروف کو حکم کرتے ہوں اور منکر سے روکتے ہوں۔ دیکھیں نا، یدعون الی الخیر سے شروع کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں پہلے فرمایا کہ معروف کا حکم کرتے ہوں اور منکر سے روکتے ہوں اور خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں؟ خیر کو آخر میں کیوں نہیں ذکر کیا، خیر کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے نا نیکی کی دعوت دینا، اس کا بھی کوئی خاص وقت، کوئی خاص جگہ ہو سکتی ہے۔ برائی سے منع کرنا،
اس کی کوئی خاص جگہ خاص وقت ہو سکتا ہے. جہاں برائی ہوگی وہیں منع کریں گے نا, جہاں برائی ہوگی نہیں وہاں کیسے منع کریں گے؟ اس کی کوئی خاص جگہ ہو سکتی ہے, اس کا کوئی خاص وقت ہو سکتا ہے, لیکن خیر, یہ جو خیر ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا, اس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی خیر کی ترغیب ہوتی ہے, اور جو برے ہوتے ہیں ان کو بھی خیر کی تلقین ہوتی ہے. خیر ہر وقت ہوتی ہے. تو خیر کی دعوت اور خیر کی بات تو ہر وقت ہوتی ہے, اور معروف اور منکر کی بات کبھی کبھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے خیر سے آغاز کیا. وہ لوگ جو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور معروف کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ایک آخری مسئلے کی بات میں آپ سے عرض کر کے آج کا سبق ختم کرتے ہیں. یہ چونکہ ضروری باتیں تھیں, اس میں وقت زیادہ لگ گیا. دیکھیں, جب ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں, میں کھلی سی بات کرتا ہوں, مثلا جو ہمارے بریلوی بھائی ہوں گے وہ کہیں گے جو بندیوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ منکر ہے, اور جو بندی کہیں گے جو کام بریلوی کر رہے ہیں وہ منکر ہے. اہل حدیث کہیں گے جو وہ کر رہے ہیں وہ منکر ہے, وہ کہیں گے جو وہ کر رہے ہیں وہ منکر ہے. جب آپس میں تفرقہ ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں, تو دوسرے کی جو بات ہوتی ہے جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ منکر نظر آتی ہے. پھر اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے؟ ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ منکر ہوگا. لہذا آپ نے سنا ہوگا تقریروں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو حکم پورا کر رہے ہیں, منکر سے روک رہے ہیں اور نیکی کو حکم دے رہے ہیں. دوسرے فرقے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں منکر سے روک رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ قرآن تو اتفاق و اتحاد کی بات کرتا ہے, لیکن اگر ہم منکر کو روکنے لگیں گے تو جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ منکر ہوگا, تو آپس میں لڑ پڑیں گے. اس کا حل کیا ہے؟ تو غور سے سماعت فرما لیں, میں ایک لائن کے اندر یہ بات ختم کر دوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ جو اجتہادی مسئلے ہوتے ہیں نا, اجتہادی مسئلے, مثلا ایک امام نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے, دوسرے امام نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے, تیسرے امام نے کہا کہ جو فلاں حدیث ہے اس کے مطابق میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. کس نے اجتہاد کیا ہے, اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ نکالا ہے. جو قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مسائل ہیں نا, عقیدے کے مسئلے ہو گئے, حلال حرام کے مسئلے, ان میں اختلاف تو نہیں ہے. لیکن جو اجتہادی مسائل ہوں گے نا, کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اپنی, اس کے بارے میں آپ سن لیں کہ وہ دونوں سائڈوں پہ خیر ہی ہوتی ہے, منکر کسی سائڈ پہ نہیں ہوگا. وہ جو ساری سائڈیں ہوں گی نا وہ ساری خیر والی ہوں گی. لہذا دوسرے فرقے کو مٹانے کی کوشش مت کریں جس سے آپ کا اختلاف ہے. وہ آپ منکر کو نہیں مٹا رہے بلکہ آپ خیر کو ہی مٹا رہے ہیں. جو اصلی فیصلہ ہے نا ان کے بارے میں, وہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. یہ فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے. اور اللہ کی ذات بھی اگر کسی نے اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کیا لیکن اس کا اجتہاد غلط ہو گیا تھا, تو پوری زندگی اگر وہ اپنی نیت کے اخلاص کی وجہ سے غلط اجتہاد پر بھی عمل کرے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا. سمجھ غلط ہو سکتی ہے, اس کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے, اس میں غلطی لگ سکتی ہے نا بندے کو. تو جتنے اجتہادی مسائل کے اختلاف ہیں اس میں ساری سائڈوں پہ خیر ہے, اس میں کوئی منکر نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے جس کو آپ مٹانے کی کوشش کر رہے ہوں. لہذا ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کی اجازت نہیں ہے اجتہادی مسائل میں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے، اور آگے کی باتیں بھی بڑی ضروری اور بڑی اہم ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔